اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ جس کتاب کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ والخلافہ والولایہ۔ اس کتاب کی ریڈنگ کرتے ہوئے ہم پیج نمبر 14 تک آ گئے تھے، اور یقیناً آپ لوگ منتظر ہوں گے کہ تالیفات امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تین کا ہم نے بیان کیا تھا، ان کے بارے میں بتایا تھا۔ اب اس کے بعد پیج نمبر 14 پہ لسٹ ہے، تو وہ آپ کے سامنے میں ریڈ کرنا شروع کر رہی ہوں۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ چوتھی کتاب جو ہے، چوتھی تالیف جو ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ تحریر الوسیلۃ رسالہ عملیہ ہے، پانچویں پرواز در ملکوت ہے، چھٹی الطلب والارادہ ہے، ساتویں اثار الصلاۃ ہے، آٹھویں حاشیہ مفتاح الغیب، نویں شرح فصوص الحکم قیصری، دسویں حاشیہ ابن جالوت قاضی سعید، گیارہویں آداب الصلاح، بارہویں الرسائل الفقیہ، تیرہویں کتاب البیع، اس کی 4 جلدیں ہیں، 14ویں کتاب الاطہار، 15ویں تہذیب الاصول، 16ویں نیل الاوتار، 17ویں توضیح المسائل، 18ویں الحکومت الاسلامیہ، 19ویں کفاح النفس، 20ویں المکاسب المحرمہ، 21ویں رسالۃ فی المسائل المشکلہ، 22ویں شرح جنود العقل والجبل، 23ویں الاربعون حدیثہ، 24ویں الجہاد والاکبر۔ پیج نمبر 15 اس کے علاوہ آپ کے بیانات اور پیغامات ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں شائع ہوئے ہیں۔ آپ کی فقہی تقاریر پر آپ کے تلازہ نے مرتب کی ہیں، جو کہ استدلالی فقہ میں ایک علمی ثروت اور قیمتی ذخائر شمار ہوتی ہیں۔ افسوس ہے کہ قید و بند اور جلاوطنی کے مصائب کے دوران آپ کی قلمی تصنیفات ضائع ہو گئی ہیں، تاہم جو کچھ موجود ہے اس میں امت کے لیے بہت سا روحانی تشنگی دور کرنے کا ذخیرہ باقی ہے۔ خداوند عالم حکومت ایران کو توفیق دے کہ آپ کی تمام تصنیفات طبع ہو کر منصہ شہود پر آ سکیں۔ اب ہیڈنگ ہے اسلامی فلسفہ و حکمت میں امام امت کا منفرد مقام، از آیت اللہ سید احمد فہری دامِ ظلہ۔ تہذیب نفس اور پیراستگی روح امام امت کا پسندیدہ ہدف رہا ہے۔ آپ کو قلبی طور پر عرفان و فلسفہ و حکمت سے شدید وابستگی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تالیفات علمیہ فلسفہ و حکمت میں انفرادی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ نے فلسفہ و حکمت کو قرآن و حدیث سے ہم آہنگ کیا ہے۔ مقامات انبیاء و ائمہ اطہار اور عالم ماوائے طبیعہ کی مباحث سے آپ کو خصوصی عشق ہے۔ آپ عرفانی کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے اشک بار ہو جاتے ہیں، جبکہ کوتاہ بین قسم کے علماء تنگ نظری کے سبب ان کتب کے مطالعے سے احتراز کرتے ہیں۔ مقامات انبیاء و ائمہ کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا آئینہ وجود معتدل نہ ہو تو آدمی کو انبیاء و ائمہ میں بھی اعتدال نہیں دکھائی دیتا، چہ جائے کہ کوئی عرفان کے باریک مسائل کو سمجھ سکے۔ عرفان و حکمت کی شریعت سے ہم آہنگی کے سلسلے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق نہایتی مستقیم ہے۔ ایک دن آپ اخلاق کا درس دے رہے تھے کہ ایک حدیث کا ذکر آ گیا، جس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص 40 برس کی عمر تک پہنچ جائے اور عصا ہاتھ میں نہ لے وہ نافرمان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 40 برس کی عمر قوائے بدن کی تکمیل کی عمر ہے، جس میں انسان کو عصا ہاتھ میں لینے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہاں عصا سے مراد عصائے احتیاط ہے کہ اس عمر میں انسان کو چاہیے کہ قدم قدم پر احتیاط سے کام لے۔ یہ نسیم سحر سے لطیف تر توجیہ امام امت کی اپنی ذاتی اختراع نہیں، بلکہ احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ مثلا امالی شیخ صدوق میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے
بندے کو 40 برس سے قبل کشادگی کا موقع دیا جاتا ہے، مگر جب وہ اس عمر تک پہنچتا ہے تو خدا اس پر گماشتہ 2 فرشتوں کو وحی کرتا ہے کہ اب اس پر سختی کرو اور پوری نگرانی کرو، چھوٹے بڑے سب گناہ لکھتے جاؤ۔ امام امت عرفان و حکمت سے اپنے استاد آیت اللہ مرحوم محمد علی شاہ آبادی سے بہت متاثر نظر آتے ہیں، اور ان کو اپنی عرفانی کتب میں شیخ عارف کامل ماشاہ آبادی روحی دامت ظلہ روحی فدا کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ گزشتہ حکماء و عارفین میں سے آپ کو صدر المطالبین ملا صدر صرف والہانہ عقیدت ہے، جبکہ فقہا کی ایک جماعت ملا صدرہ سے نالا ہے، مگر آپ ہمیشہ ان کا دفاع کرتے ہیں۔ ایک دن آپ نے درس میں ارشاد فرمایا، ملا صدرہ تمہیں کیا علم کہ ملا صدرہ کیا ہیں؟ معاد کی بحث میں جہاں ابو علی سینا بھی عاجز آ گئے، آپ نے ہی ان علمی مشکلات کو حل کیا۔ عارفین علماء میں سے آپ کو میر باقر داماد سے بھی خصوصی عقیدت ہے، آپ ان کا نام القاب عالیہ کے بغیر نہیں لیتے، اور ابن عربی جیسے اہل عرفان سے بھی عناد نہیں رکھتے، حالانکہ فقہا اہل عرفان کو پسند نہیں کرتے اور کفر کا فتویٰ لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ آپ نے ایسے علماء سے نفرت کا اظہار کیا ہے۔ ایک دفعہ حوزہ علمیہ میں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، آپ اپنے اعزاء و اقارب سے ملنے کے لیے اپنے آبائی وطن شہر خمین تشریف لے گئے۔ وہاں میر باقر داماد کی کتاب القبسات کی بحث حدوث و قدم کا مطالعہ کیا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ تعطیلات ختم ہونے کے بعد حوزہ علمیہ قم میں عاشقان حکمت و فلسفہ کو یہ کتاب ضرور پڑھائیں گے۔ عالم خواب میں میر باقر داماد سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، میں راضی نہیں ہوں کہ آپ میری یہ کتاب پڑھائیں۔ آپ بیدار ہوئے اور خواب کی تعبیر یہ فرمائی کہ علماء میں میر باقر داماد کا مقام بلند ہے، لیکن ممکن ہے کہ بواسطہ عدم آمادگی و شائستگی بعض علماء ناسمجھی کی وجہ سے ان کے حق میں سوء ادب کریں، چونکہ عارفین کا کلام عوام کی دسترس سے بالاتر ہوتا ہے۔ اب ہیڈنگ ہے کچھ زیر نظر کتاب کے بارے میں۔ آقا فہری فرماتے ہیں کہ ہم نے امام امت کی کتب عرفانی پرواز در ملکوت و شرح دعائے سحر وغیرہ کے تراجم عاشقین عرفان کے لیے پیش کر دیے ہیں۔ 13 شعبان 1301 ہجری کو امام امت کی ایک پرکیف زیارت کے موقع پر مصباح الہدایہ کے ترجمے کا ذکر چلا تو موصوف نے خندہ پیشانی سے مجھے اس کے ترجمہ کی اجازت دے دی، مگر قارئین کرام پر مخفی نہیں ہے کہ ہر علم و فن کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں، اسی طرح علم عرفان کی ایک مخصوص زبان ہے اور امام امت اس فن کے استاد ہیں۔ قارئین یہ نکتہ فراموش نہ ہو کہ اگر ان کا ذہن اس کتاب کی علمی نکات سے بہرور نہ ہو تو بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ پیج نمبر 18 یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے قبل امام کے گلزار عرفان کی دیگر کتب پرواز در ملکوت، شرح دعائے سحر و سرالصلاۃ کا بھی مطالعہ کریں تاکہ انہیں امام کے انداز بیان سے انس پیدا ہو۔ نیز اس کتاب کے مطالب نہایت ہی باریک اور مبہم ہیں۔ ان کی تشریح اس لیے نہیں کی گئی کہ دانشمندان علوم عالیہ اور فلاسفہ کا معمول ہے کہ عوام سے حریم مقدس حکمت کو محفوظ رکھا جائے تاکہ یہ مطالب بے بہرہ لوگوں کے زبان زد نہ ہونے پائیں اور غلط فہمی کی بنیاد پر ایسے افراد کی گمراہی کا موجب نہ بنے جو ان کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ اس ترجمے کی نشر و اشاعت کا مقصد یہ ہے کہ امام کی علمی میراث محفوظ رہے اور عرفان میں ان کا ذوق پہچانا جائے اور اہل حکمت کو یہ حکمت پہنچا دی جائے۔
تاکہ وہ اس فیض سے محروم نہ ہو اور حکمت کی قدر ضائع نہ ہو۔ اگر امام کی دوسری تالیفات میں جمال معنوی کا گوشہ آبرو نمودار ہوا ہے تو یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ اس میں جمال معنوی کا کامل چہرہ حاصل ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہنا بجا ہوگا کہ یہ کتاب خواص کے لیے ہے، اس کے مطالب عوام کے لیے نہیں ہے۔ امام نے اس کتاب کے آخر میں خود وصیت کی ہے کہ اس کے مطالب کو نااہل سے محفوظ رکھیے تاکہ حکمت کی قدر ضائع نہ ہو۔ مقبول حسنین الجندی، مدرس در مدرسہ جامعہ ثقلین، احمد پارک کالونی، خانیوال روڈ، ملتان۔ پیج نمبر 19 سے باقاعدہ کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ عربی میں تحریر ہے جس کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں۔ خطبہ کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سپاس و ثنا مخصوص ہے اس خداوند کے لیے جو نادیدہ پردہ غیبت میں پنہا ہے اور غیب صفات و اسماء میں مخفی ہے۔ وہ خدا جو اپنے عز و جلال کی بدولت پوشیدہ اور ظاہر ہے اور اپنے پرتو نور جلال کے ساتھ محتجب ہے۔ وہ خدا جو اپنے اولیاء کے قلوب سے محجوب ہے، محجوب اور نور کے انعکاس کے سبب اپنے خلفاء کے آئینہ وجود میں ظاہر ہے۔ اور درود و سلام ہو اصل انوار و محرم اسرار پر جو اقیانوس سے غیب ہویت میں غوطہ زن اور حق تعالیٰ سے اس کی وویت اور خدائی کے تعینات محو و نابود ہیں، جو کہ اصل اصول حقیقت خلافت اور جانائے منصب ولایت ہے، جو کہ پردہ نشین حجاب عزت و جلال اور سرشتۂ دوست جلال و جمال ہے، جملہ رموز احدیت کو کشف کرنے والا اور جلوگاہ حقائق الہیہ کلیہ ہے، یعنی آئینہ تمام نما، سراپا مجد و بزرگواری، سرور سالار سیدنا ابوالقاسم محمد، ان پر اور ان کی آل پر اللہ کے درود و سلام ہوں، جو فلک خلافت احمدیہ کے آفتاب درخشاں اور افق ولایت علویہ کے ماہ تاباں ہیں، خصوصاً ملک و ملکوت میں حضرت کے قائم مقام و جانشین پر، جو کہ حضرت جبروت و لاہوت میں ان کی حقیقت کے ساتھ متحد اور ریشہ شجرہ طوبہ اور حقیقت سدرۃ المنتہا اور مقام ادنا میں حضرت کے برترین رفیق اور فرشتوں کے استاد اور انبیاء و مرسلین کے ناصر و مددگار ہیں، یعنی امیر المومنین علی، جن پر اللہ اور اس کے انبیاء و ملائکہ کے درود و سلام ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واجب ہے کہ یہاں پر درود پڑھا جائے۔ و بعد سپاس و درود اس طرح کہتا ہے سید روح اللہ فرزند عالم مقتول سید مصطفیٰ موسوی خمینی، جو کہ رسول ثقلین کی نسبت پر فخر کرتا ہے اور رسمان محکم قرآن و اطرت سے متمسک ہے اور شہر قم شریف میں رہائش پذیر ہے۔ اللہ دونوں کے حالات کو نیک فرمائے اور دونوں کے انجام کی اصلاح فرمائے۔ میں نے پسند کیا ہے کہ تمہارے لیے اس رسالہ میں بمدد خداوند عالم، جو کہ آغاز و انجام میں سرپرست ہدایت ہے، حقیقت خلافت محمدیہ کے گوشے اور حقیقت ولایت علویہ کے ایک رشحہ کی وضاحت کر دوں۔ ان دونوں پر تحیات ازلیہ و ادبیہ ہوں، اور یہ بیان کر دوں کہ یہ دو حقیقتیں عوامل غیب و شہود میں کس طرح جاری و ساری اور مراتب نزول میں
نزول و صعود میں کس طرح نفوذ رکھتی ہیں، اور اس ضمن میں ہم بطریق اجمال بلکہ بطریق رمز و اشارہ مقام نبوت کی ایک جھلک کی طرف بھی اشارہ کریں گے کہ یہ دونوں مشکاتوں میں بتائیں گے کہ یہ تمام عوالم میں دائمی طور پر ازلاً ابداً باقیاً جاری و ساری ہے۔ ان دو مشکاتوں میں متعدد مصابیح نوریہ اور روشن انوار ہیں۔ پھر ہم تم کو اس شجرہ کی حقیقت بھی بتلائیں گے جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا، اور اس کے مظاہر بھی بطریق رمز سے در کلام بیان کریں گے، جس طرح کہ ہم نے معاون وحی و تنزیل مراکز معرفت رب جلیل سے استفادہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں ہم ان کو ہم آہنگ کرنے کی کیفیت بھی لکھیں گے، جو ظاہراً تو مختلف ہیں مگر اہل بصیرت و اصحاب قلوب و خواطر کے نزدیک متفق ہیں، گویا وہ ان نوری اشجار کی مانند ہیں جن سے فروع ایمانی پیدا ہوتی ہے۔ پھر ہم تمہاری طرف ایک عرفانی ہدیہ بطور ہدیہ پیش کریں گے جو کہ عبارت ہے اس کشف الہی سے، جو کہ دو قوس وجود سے دو سلسلہ نزول و صعود میں ایک ملکوتی دائرہ تشکیل دیتے ہیں، جن سے مزید دو قوس وجودی مستفاد ہوتے ہیں، اور سزاوار ہے کہ ہم اس کا نام رکھیں مصباح الہدایہ الخلافہ والولایہ، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ مجھے توفیق دے گا کہ کیونکہ وہ بہتر یار و مددگار ہے، اور میں دنیا و آخرت میں اس کے اولیاء پاک سے مدد مانگتا ہوں۔ پیج نمبر 23 شروع ہو چکا ہے۔ اب اس میں مشکات اول، خلافت محمدی و ولایت علوی کے بعض ان اسرار کے بیان میں جو کہ حضرت علمیہ سے کشف کیے جاتے ہیں، اور مقام نبوت کے کچھ حصے کا تذکرہ بطور اخراس و رمز ان اولیاء معرفت کی زبانی جو اہل البیت عصمت و طہارت علیہم السلام کے خالص شیعوں میں سے ہیں، اور اس مشکات میں کئی نوری مصابیح ہیں جو ایسے یقینی حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن سے معارف ایمانیہ کا استفادہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر پیج نمبر 23 کا جو باقی حصہ ہے 24 میں دونوں پیجز میں پھر عربی میں تحریر ہے جس کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں میں پیج نمبر 25 سے۔ غیب، اس کی ہیڈنگ ہے غیب پہ مطلق اور مقام عماں۔ اے وہ شخص مصباح، اے وہ شخص جس نے معرفت اور یقین کے قدم کے ساتھ اللہ کی طرف ہجرت کی ہے، خداوند ہمیں اور تمہیں اس کی کشادہ راہ میں موت نصیب فرمائے، اور ہم سب اس راستے کے ہدایت یافتہ سالکین میں قرار دے۔ یہ جان لو کہ ہویت غیبیہ اور انقائے مغرب جو کہ غیب ہویت میں جاگزین ہے، اور وہ حقیقت جو کہ سرا پردہ ہائے نور اور حجابات ظلمانی میں پنہا ہے، مقام عما و بطون اور نہاں خانہ غیب میں پوشیدہ ہے، جس کے عوالم ذکر حکیم میں کوئی نام نہیں، جس کا عوالم ذکر حکیم میں کوئی نام نہیں، اور عالم ملک ملکوت میں اس کی حقیقت کا کوئی نام و نشان نہیں۔ عارفین کی آرزوئیں اس کی رسائی حاصل کرنے سے کوتاہ ہیں، اور سالکین کے پاؤں اس کی حقیقت کے پردوں کی راہ میں لغزاں ہیں، اور اولیاء کاملین کے دل اس کی ساحت قدس سے مجہوب ہیں، اور اس کی حقیقت انبیاء و مرسلین کے لیے بھی ناشناختہ ہے، جس کا مورود پرستش عبادت گزاروں اور راہ روان راشدین سے بعید ہے، جس کا قصد اصحاب
معرفت اور صاحبان کشف بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اشرف الخلائق بھی اس مقام پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے تیری معرفت اس طرح حاصل نہیں کی جس طرح کہ تیرے لیے شائستہ ہے، اور نہ تیری عبادت اس طرح کہ جس طرح تیرے شایان شان ہے۔ اس کے بارے میں کسی فارسی شاعر نے کہا ہے، ان کا پرندہ کسی کے لیے شکار نہیں ہو سکتا، اپنا جال اٹھا لو کہ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں ہوا جال کو بھی اڑا لے جاتی ہے۔ اور یہ بات صاحب دلاں کے نزدیک ثابت ہو چکی ہے کہ حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہا کہ اہل مکاشفہ کی معرفت کی انتہا ہے کہ وہ خود اس معرفت سے عاجز ہیں۔ یہاں پر پیج نمبر 26 ہے، اس کی ابتدائی تین لائنیں ہیں کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں، اس کی ریڈنگ ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد یہیں پر دوسری مصباح شروع ہوتی ہے، تو پیج نمبر 26 کے یہاں تک کی ریڈنگ کر کے ہم اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ جلد ہی دوسری مصباح آپ کے لیے ریڈ کی جائے گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔